الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ یہ سورہ توبہ کی 90 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور گاؤں میں رہنے والے لوگ بھی عذر کرتے ہوئے آئے تاکہ ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت دے دی جاوے، اور ان دیہات والوں میں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، وہ سب گھر ہی میں تو بیٹھے رہے، ان میں سے جو کافر ہے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کمزور لوگوں پر اور بیمار لوگوں پر اور جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان سب پر جہاد میں نہ جانے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے دل صاف رکھے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے اخلاص والا تعلق رکھے، اور نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون۔ اور ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے جو تمہارے پاس اس لیے آئے کہ تم ان کے لیے سواری کا انتظام کرو، تو تم نے جواب میں یوں کہا کہ ابھی میرے پاس کوئی ایسی سواری کی چیز نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کروں، تو وہ یہ سن کر اس حالت میں واپس چلے گئے، اور ان کی آنکھوں میں سے غم کی وجہ سے آنسو بہ رہے تھے، اس بات پر کہ اللہ تعالی کے راستے میں
خرچ کرنے کی کوئی چیز وہ لوگ پاتے نہیں ہیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فهم لا يعلمون۔ الزام تو ایسے لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جانے پر وہ خوش ہوئے ہیں، اور اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اسی لیے اب وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ سورہ توبہ کی 93 نمبر کی آیت ہوئی اور اسی پر 10واں سپارہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو دشمن چونکہ بہت طاقت والے تھے، عیسائی دشمن تھے، اور ان کے ساتھ مقابلہ اور جنگ بھی بہت بھاری تھی، اور تبوک مدینہ منورہ سے کافی دور ہے، تقریباً 1 مہینہ سفر میں لگتا ہے، اتنا دور ہے۔ اور اس وقت پر مدینہ منورہ میں سخت گرمی کی موسم تھی، اور دکاڑ اور قحط جیسا ماحول تھا۔ اتنے دور سفر کر کے گرمی میں جانا، اور وہ بھی عرب کی گرمی، اور دشمن بھی سامنے بہت پاورفل۔ اس لیے جو پکے ایمان والے تھے، جن کے دلوں میں مضبوط ایمان تھا، وہ تو تیار ہو گئے کہ گرمی بھی ہم برداشت کریں گے، لمبا سفر بھی ہم برداشت کریں گے، سامنے عیسائی طاقت والے دشمن ہیں، وہ بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ہم جائیں گے اللہ کے دین کے خاطر۔ لیکن کچھ لوگ وہاں پر بہانے کرنے والے، اور ہمیشہ ایسا ہوا کہ جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے، دین کا کام ہوتا ہے، نیکی کا کام ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ لوگ بہانے کرنے والے بھی ہوا کرتے ہیں۔ جن کو اللہ کے راستے میں جانا نہیں، دین کے لیے جانا نہیں، تو وہ بہانے کرنے والے بھی تیار ہوا کرتے ہیں۔ اب یہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہانے کرنے والے بھی الگ الگ طرح کے لوگ آئے۔ ایک جماعت ایسی تھی جو مدینہ کے آجو باجو گاؤں کے رہنے والے تھے، وہ آئے عذر کرنے کے لیے، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عذر بتلانے لگے کہ ہم اس وقت آپ کے ساتھ سفر میں نہیں آ سکتے، اور عذر کرنے کا مقصد تھا کہ ان کا عذر سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشی خوشی اجازت دے دے گئے، بھائی تمہارا عذر تو بہت پکا ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں آؤ گے تو چل جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو کام کرنا ہوتا نہیں ہے، لیکن بڑوں سے خالی نام کی پرمیشن لینا چاہتے ہیں، تاکہ دوسروں کو کہہ سکیں نا کہ میں تو اجازت لے کے آیا ہوں، حالانکہ کچھ کرنا نہیں تھا، خود بس ایک بہانہ بنا دیا۔ تو ان کو تو جانا ہی نہیں تھا تبوک تک، لیکن ایسے ہی نہیں جاوے تو اچھا بھی نہیں لگے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا سب کو چلنا ہے، اب نہیں آوے تو بھی تکلیف، اسی لیے آ کر کے حضور کے سامنے
جھوٹے سچے بہانے، اور ساتھ میں چاہتے ہی ہیں کہ حضور خوشی خوشی ان کو اجازت بھی دے دے گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت تو دے دی، لیکن حضور جانتے تھے کہ یہ بناوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ نے حضور کو جو نور ایمان عطا کیا تھا، ایمان کا نور، اس کی وجہ سے ان کی باتوں کو حضور سمجھ رہے تھے۔ اور یہ تو ہر ایک آدمی جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ واقعتاً آپ دیندار ہو، اللہ سے تعلق ہے، اور کوئی آ کر کے آپ کے سامنے جھوٹے بہانے بناوے تو آسانی سے آدمی کو اندازہ آ جاتا ہے کہ یہ بہانے بنانے والا ہے، یہ بات ٹالنے والا آدمی ہے۔ اور ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو جھوٹے بہانے کرنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور حضور نے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا کہ تو سب بناوٹی لوگ ہیں۔ جن کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانا ہو، دین کے لیے محنت کرنی ہو، اس کو کوئی بہانہ بیچ میں نڑتا نہیں ہے، رکاوٹ بنتا نہیں ہے۔ اچھا، ایک دوسری جماعت تھے، وہ بڑے خطرناک گستاخ لوگ، بے ادبی کرنے والے لوگ، یہ بھی مدینہ کے آجو باجو رہنے والے منافق لوگ۔ ان کو جانا نہیں تھا، لیکن وہ تو حضور کے پاس اجازت اور چھٹی لینے بھی نہیں آئے، ایسے ہی وہ نہیں آئے۔ یہ بڑے بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں۔ دیکھو، ایک بچہ مدرسے کے اندر غیر حاضر رہنے والا ہو، استاد کے پاس چھٹی لینے جاوے، جھوٹی بات بولے، جھوٹا بہانہ کرے، لیکن تھوڑا بہت ادب تو ہے نا کہ چھٹی لینے گیا۔ چالو کلاس میں نکل کے جانا ہو تو جا کر چھٹی مانگے، چاہے جھوٹ بولے لیکن چھٹی لے وے۔ تو جھوٹ بہانہ کیا وہ اپنی جگہ غلط ہے، لیکن تھوڑا ادب تو ہے کہ اس نے چھٹی مانگی، اجازت لی۔ اور دوسرا بہت خطرناک ہے، جو مدرسے میں غیر حاضر رہے، چھٹی بھی نہیں لے وے، نے ایسے ہی غیر حاضری کر دی۔ چالو مدرسے نکل کے چلا گیا، چھٹی بھی نہیں مانگی، یہ بڑا بے ادب ہے، بہت بڑا گستاخ ہے، یہ گستاخی کرنے والا ہے۔ تو مدینہ کے آجو باجو کے رہنے والے منافق دو طرح کے تھے۔ بعض لوگ آئے حضور کی خدمت میں اور آ کر کے جھوٹے بہانے کیے، حضور سمجھ رہے کہ یہ بہانے کر رہے ہیں، لیکن جانے دو۔ اور بعض اتنے ڈینجر تھے کہ وہ تو اجازت لینے کے لیے بھی نہیں آئے، بس ایسے ہی سفر نہیں کیا انہوں نے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی بڑے کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہو تو کم سے کم ان کو بتلا دینے کا، پرمیشن لینے کی، اجازت لینے کی، چھٹی لینے کی۔ جیسے 5 ساتھیوں نے طے کیا کہ اپنے کو جماعت میں چلنا ہے، اب ایک کو جانا نہیں تو بتلا دینا چاہیے، جو صحیح اس سے رہو بتلا دے۔ اب یہ تو بڑی بے ادبی کی بات، بتلائے بھی نہیں اور جاوے بھی نہیں اور کہیں فرار ہو جاوے تو سب لوگ یہاں پریشان رہیں گے۔ 10 ساتھیوں نے طے کیا آپس کے اندر یہ نیک کام کرنا ہے، اور 2 ساتھی کو وہ نیک کام کرنا نہیں ہے، جب بیٹھے تو ہاں میں ہاں کہہ دی، پھر وقت پر آئے نہیں، فون بھی نہیں اٹھاوے، سوئچ آف کر دے، گھر پوچھنے جاوے تو ہے نہیں گھر میں، کہیں چلے گئے۔ یہ تو ایک طرح کا دھوکہ ہو گیا، بہت غلط طریقہ ہے۔ اس لیے جب کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنے کے لیے وعدہ کرو، کسی سفر کے لیے وعدہ کرو،
دین کے لیے جانے کا وعدہ کرو تو اس کو نبھاؤ، اور اگر کوئی عذر ہے آپ کو تو پہلے سے خبر کر دو، اطلاع دے دو کہ یہ عذر آ گیا ہے، اسی لیے میں نہیں آ سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ کوئی دوسرا انتظام کر لو۔ اس لیے کہ اگر آپ پہلے سے نہیں بتائیں گے تو وقت پر کام کرنے والوں کو بڑی تکلیف کا سامنا ہوگا۔ جیسے کوئی بڑی خدمت کی ذمہ داری لے لی، 25 ساتھی طے ہو گئے، اب 5 ساتھی ایسے کہ ان کو کام نہیں کرنا، پہلے سے بتایا بھی نہیں، اب ٹائم پر 20 آئے 5 نہیں آئے، بھئی وہ 5 کہاں گئے؟ کہا وہ تو یہ ہے وہ ہے، بھئی پہلے سے بتا دیتے تو ہم دوسرے 5 نئے ساتھیوں کا انتظام کر لیتے۔ یہ وقت کے اوپر 5 ساتھی ابھی اچانک کہاں ڈھونڈنے جائیں گے؟ پورا نظام خراب ہو جاتا ہے اور کام کرنے والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن ہم کو آداب سکھلاتا ہے کہ کوئی بھی اچھے کام کے لیے وعدہ کرو تو کرو وہ کام، جھوٹے بہانے مت بناؤ، اور کوئی صحیح بات ہے بہانے کی، چھٹی کی، تو پہلے سے خبر کر دو تاکہ تمہاری جگہ کے اوپر کوئی دوسرا انتظام ہو جائے اور پورے کام میں، پورے سسٹم کے اندر کوئی تکلیف نہ ہوئے۔ اب خاص کر تکلیف کب ہوتی ہے؟ 2-3 ساتھی ہو اور اس میں سے ایک ہٹ جائے تو بیچارہ ایک رہ جائے گا یا 2 رہ جائیں گے، کتنی الجھن ان کو ہوگی۔ اور ایسا آج کل بہت ہو رہا ہے، لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، بڑی بات تو یہ ہے، بلکہ بہانے کر کے چھٹک باری نکالنا، فون بند کر دینا، غائب ہو جانا، خبر نہیں دینا، اس چیز کو لوگ برا بھی نہیں سمجھتے۔ سامنے والے بیچارے پریشان ڈھونڈتے پھرتے، کیا ہو گیا، کہاں چلے گئے، کیوں نہیں آئے، کیا بات ہوئی؟ تو مدینہ کے اطراف کے اندر رہنے والے کچھ منافق ایسے نکلے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں دی، بتلانے بھی نہیں آئے، چھٹی لینے بھی نہیں آئے، اور ایسے ہی وہ غائب ہو۔ یہ ہر جگہ کے لیے، آپ کہیں نوکری پر ہو، کہیں آپ کی ڈیوٹی ہے، غیر حاضری کرنا ہے، پہلے سے خبر دے دو، لکھ کر کے میسج بھیج دو، یا یہ کہ جا کر کے پہلے سے رجا لے لو، چھٹی لے لو، تاکہ آپ کی جگہ کے اوپر دوسرا انتظام ہو جائے۔ اب یہ تو نہ پہلے سے چھٹی لی، پہلے سے خبر بھی نہیں دی، رجا چٹھی بھی نہیں بھیجی، اور وقت کے اوپر گئے نہیں، وہ سامنے سے فون کر رہا ہے آج کام پہ نہیں آئے، تو آج یہ ہے وہ ہے، بہانے جو کہنا وہ کہہ دیا۔ اب ان کے یہاں بیچارے کے یہاں پورے کام کے اندر گڑبڑی ہو گئی۔ اسی لیے جہاں یہ خدمت کے کام میں لگتا ہے، دین کے کام میں لگتا ہے، دنیا کی نوکری، ڈیوٹی، ذمہ داری، ہر جگہ پر یہ قانون لگتا ہے کہ آپ جس کام کے لیے کہو یا جس کام کے لیے جانا ہے، اگر اس میں آگے پیچھے ہو جائے اور آپ نہیں جا رہے ہو، پہلے سے خبر دے دو، تاکہ ان لوگوں کو اس کی جگہ کوئی دوسرا نظام کرنے کی سہولت ہو جائے۔ اور چھٹی لینا، صحیح بات بتانا، یہ ادب ہے۔ بغیر چھٹی کے، بغیر بتائے ہوئے، بغیر اجازت کے، یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے۔ ایک تیسری جماعت تھی، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو کوئی بیماری تھی، لولے لنگڑے، اندھے، معذور، اپاہج تھے، اور وہ جا نہیں سکتے تھے۔ دل میں بہت جذبات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جاوے، لیکن آج کی طرح سفر تھوڑا ہی تھا وہ زمانے میں۔ 1 مہینے کا سفر، گھوڑے پہ جانے کا، گدھے پہ جانے کا، کھچر پہ جانے کا، اونٹ پہ جانے کا، سواری نہ ہو تو پیدل چل کے جانے کا، اور 1 مہینے تک کون چل کے جاوے؟
تو بیچارے معذوروں کے دل میں آرزو بہت، لیکن جا نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا کہ ان کے دل میں محبت ہے اللہ کی، اللہ کے نبی کی محبت ہے، اللہ کے دین کی محبت ہے، دین کے لیے پاکیزہ جذبات ہے ان کے دل میں، لیکن معذوری کی وجہ سے وہ بیچارے نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جو ہے معاف کریں گے، اور کچھ نہ کچھ ثواب ایسے لوگوں کو بھی مل جائے گا۔ دیکھو خدا کے یہاں انسان کے دل کے پاکیزہ جذبات کی بہت قدر ہے، اچھے جذبات جو دل میں آتے ہیں اس کی اللہ کے یہاں بہت قدر و قیمت ہے۔ ایک کام آپ کرنا چاہتے ہو لیکن اسباب نہیں، انتظام نہیں، سگوڑ سہولت نہیں، ایک جگہ مسجد بن رہی، آپ کے دل میں بہت آوے میں بھی 1 لاکھ روپے دے دوں مسجد میں، لیکن ابھی 1 روپیہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ بہت اچھے جذبات ہے کہ میں بھی اتنا دوں، لیکن ہے نہیں، کیا کروں، کوشش بھی کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بعض مرتبہ اسی نیت کے اوپر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پچھلے زمانے کے اندر یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے میں ایک نبی کے اوپر اللہ کے یہاں سے پیغام آیا، وحی آئی کہ آپ کی امت میں فلانا آدمی ایک نام بتایا اللہ کی طرف سے، اس کو کہو کہ تیرا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تو نبی بہت حیران کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہوگا کہ اللہ نے کہلوایا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا، اس کو خوشخبری دے دو۔ تو نبی نے اس آدمی کو بلایا، تو وہ تو غریب آدمی تھا، کہ بھائی تو نے کیا صدقہ کیا تھا؟ اللہ نے کہلوایا کہ تیرا صدقہ قبول ہے، اللہ نے کہلوایا۔ تو غریب آدمی تو حیران رہ گیا، کہہ رہا ہے اللہ کے نبی میں نے تو کوئی صدقہ نہیں کیا، میں غریب آدمی، خود کے کھانے کے ٹھکانے نہیں، میں کہاں سے صدقہ کروں؟ تو نبی کہنے لگے کہ نہیں، تو نے صدقہ کیا ہے، اللہ کے یہاں سے خبر آئی کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ تو غریب آدمی سوچ کے کہنے لگا میں نے ایسے تو کوئی صدقہ نہیں کیا، لیکن ایک بات ہے کہ چاول کے اوپر جو چھلکے ہوتے ہیں، کہ چاول جو کھیتی میں اگتا ہے نہیں تو اس پر چھلکا ہوتا ہے جس کو بھوسا کہتے ہیں، خاکی رنگ کا، پیلے رنگ کا، اس کو الگ کرنا پڑتا ہے۔ تو کہا کہ میرے گھر کے اوپر وہ چاول کے چھلکے تھے، یعنی اناج کے اوپر جو چھلکا آتا ہے، گیہوں پر بھی چھلکا آتا ہے، باجری پر بھی آتا ہے، مکئی پر بھی آتا ہے، ہر ایک پر چھلکا آتا ہے۔ تو کہا میرے یہاں اناج نہیں تھا، اناج کے اوپر کا چھلکا تھا، اور لوگ ایسی چیزیں غریبوں کو دے دیتے ہیں، جلانے کام آوے، برتن مانجنے کام آوے۔ تو کہا وہ چھلکے کا ڈھیر تھا، اناج نہیں تھا۔ کہا میں وہ چھلکے کے ڈھیر پر ڈگلے پہ کھڑا رہا اور اللہ کو کہتا ہوں اللہ یہ تو چھلکے ہیں، اگر اتنا اناج میرے پاس ہوتا تو میں تیرے راستے میں صدقہ کر دیتا، لیکن میں غریب ہوں، میرے پاس اتنا اناج نہیں ہے، خالی چھلکے، اس کو کس کو دوں صدقے میں، یہ تھوڑا صدقے میں جائے گا۔ بس اس کے دل میں ایک جذبہ آیا، ایک افسوس ہوا کہ میں غریب ہوں، اگر میرے پاس اتنا اناج ہوتا تو اللہ کے نام پہ صدقہ دے دیتا۔ اس کے دل کا جذبہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا نبی کے پاس کہ اس غریب کو کہہ دو کہ خدا نے تیرا صدقہ قبول کر لیا۔ خدا کے یہاں دل کے جذبات کی بہت قدر ہے، بندہ کس جذبے سے بول رہا ہے، کس جذبے سے کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جذبات اچھے ہو۔ یہ کتنے اچھے صحابہ، بیمار ہے، کمزور ہے، اور ان کے پاس دل میں جذبات ہے لیکن جا نہیں سکتے، تو اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ ایک چوتھی جماعت تھی،
یہ صحابہ تندرست تھے، طاقت والے، لیکن تھے بیچارے غریب. وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے حضور کو کہنے لگے، حضور ہم کو آپ کے ساتھ تبوک میں آنا ہے، رومی عیسائی دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن بہت لمبا سفر ہے، تو کوئی سواری ہے آپ کے پاس؟ ایکسٹرا اونٹ ہوئے، کھچر ہوئے، گھوڑا ہوئے، گدا ہوئے، دے دو ہم کو، ہم بھی اس پر سوار ہو کے چلے. یہ غریب صحابہ اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کر رہے، سواری دے دو حضور. اب تبوک میں 30,000 کے قریب صحابہ جانے کے لیے تیار ہو رہے. کتنا سامان چاہیے، کتنی سواری چاہیے، مدینہ میں دکاڑ ہے، غریبی ہے، پھر بھی جس سے جو بن سکا. حضرت عثمان لائے، حضرت ابوبکر تو پورا گھر خالی کر کے لے آئے، حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے آئے، سب صحابہ لائے، لیکن پھر بھی کم پڑا. تو حضور ان کو کہہ رہے ہیں، دیکھو میرے پیارے صحابہ، تم تندرست ہو، آنا چاہتے ہو، سواری لینے آئے، لیکن اس وقت میرے پاس بھی سواری نہیں ہے. کیا کروں، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میرے لیے اپنی سواری ہے، باقی اور ایکسٹرا سواری میرے پاس نہیں. حضور بھی جو تھا دے چکے تھے. تو یہ سب صحابہ رونے لگے، اور صحیح سچے معنی میں روئے. ان کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے قرآن کے اندر ان کے رونے کا تذکرہ فرما دیا کہ بیچارے رونے لگے. تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اس بات پہ رو رہے کہ ایک آدھ گھوڑا گدھا کھچر ہم کو مل جاتا تو ہم بھی اس پر بیٹھ کر کے تبوک میں جاتے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے، دین کے دشمنوں سے ہم مقابلہ کرتے، لیکن کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، کیسے جائیں گے؟ یہ ان کے دل کے اندر رونا آ گیا، اور ان کا صحیح سچا رونا تھا. تو فوراً تھوڑا بہت انتظام ہوا. دیکھو صحیح معنی میں روے اور دل میں صحیح جذبہ ہو تو اللہ کچھ نہ کچھ راستہ نکالتے ہیں. حضور کے پاس ایک بھائی آئے، ایک صحابی، اور 6 اونٹ ہدیے میں لے کر آئے. لو حضور، اللہ کے راستے میں یہ 6 اونٹ دیتا ہوں. حضور نے تو فوراً ان کو بلایا، رونے والوں کو، لو اللہ نے تمہارے رونے کے اوپر فیصلہ فرمایا، تمہارے آنسو قبول ہو گئے، لو یہ 6 سواری لے جاؤ. لیکن جانا جو چاہتے تھے ان کی تعداد زیادہ اور اونٹ کم، تو بھی جتنے کو ملا وہ فوراً تیار. حضرت عثمان سے دیکھا نہیں گیا، حالانکہ حضرت عثمان بہت لائے تھے، 900 کے قریب اونٹ لا چکے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے دے چکے. لیکن یہ رونے والوں کو دیکھا تو حضرت عثمان کی طبیعت بے چین ہو گئی، اور 3 لے آئے. کچھ بچایا ہو تو لاوے، اور کہیں سے نکال کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے 3 اونٹ لے آئے حضرت عثمان. انہوں نے 3 کا انتظام کیا، لو پھر بھی کچھ باقی رہ گئے، اور وہ روتے روتے گھر واپس چلے گئے. کتنے اخلاص کے جذبات ہو گئے صحابہ کرام کے، اللہ کے دین کے واسطے، اس کا اندازہ لگاؤ. آج تو ہم میں سے کسی کو ایسی چھٹی مل جاوے تو دل میں خوش خوش، چلو بچ گئے، فائدے میں رہے. جاتے تو جان کا خطرہ تھا، اتنا لمبا سفر اور مال خرچ ہوتا وہ الگ. لیکن یہ ہے صحابہ کا اخلاص، دین کی محبت، اللہ کی محبت، کہ جا نہیں سکے غریبی کی وجہ سے تو روتے روتے گھر جا رہے ہیں. اور اللہ کے سامنے تھوڑی بناوٹ چلتی ہے، صحیح معنی میں رو رہے تھے، اسی لیے اللہ نے ان کے رونے کو قرآن میں بیان فرما دیا.
ایک 5ویں جماعت بھی تھی، وہ تندرست بھی تھے، مالدار بھی تھے، لیکن طبیعت میں سستی بہت تھی، اسی لیے وہ گئے ہی نہیں سفر میں۔ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں، سب کچھ ہے، پیسے بھی ہے، ٹائم بھی ہے، تندرستی بھی ہے، لیکن سستی۔ گھر میں اچھا کھانا ملتا ہے، کون جاوے باہر؟ گھر میں شاندار رہنا سونا ملتا ہے، کون جاوے باہر؟ تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس مال بھی ہے، تندرستی بھی ہے، محض سستی میں نہیں گئے، صرف سستی کی وجہ سے۔ ایسے لوگوں سے بھی اللہ ناراض ہوئے، لیکن جو پہلے منافق لوگ ان سے جتنا ناراض ہوئے اس سے کم۔ آگے ان کا پورا قصہ آ رہا ہے، جن لوگوں سے ایسی غلطی ہوئی آگے والی آیتوں کے اندر۔ ان تمام آیتوں کا خلاصہ یہ کہ انسان کو جب زندگی میں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جب کبھی بھی موقع آوے تو پورے اخلاص کے ساتھ اس میں حصہ لینا چاہیے۔ دین کے لیے بہانے نہیں ہونے چاہیے، دین کے لیے بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور دل کے اندر آدمی پاکیزہ جذبات رکھے۔ اللہ کے یہاں ایسے پاکیزہ جذبات کی بہت قدر و قیمت ہے۔ اللہ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ اپنے دین کے لیے سب کچھ لگانے والا بنا دے گا۔ خدا کو ایسے بندے بہت پیارے ہیں، بہت پسند ہیں، اور جو لوگ بہانے بناتے رہتے ہیں پھر اللہ ان کے دل کو ایسا بنا ہی دیتے ہیں کہ وہ بہانے ہی بناتے رہتے ہیں، اور نہ دین کے لیے ان کا مال بھی نہیں لگتا، جان بھی نہیں لگتی، وقت بھی نہیں لگتا، صلاحیت بھی نہیں لگتی، بس وہ بہانے ہی کرتے رہتے، ہمیشہ ٹلتا ہی رہتا ہے، آج کل، آئندہ مہینے، آئندہ سال، ٹلتا ہی رہتا ہے، دین کا کام وہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ لوگ خوش نہ ہوئے، وہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ہم کو محروم کر دیا ہے۔ خدا کو تھوڑی ضرورت ہے، ضرورت ہم کو ہے کہ ہم دین کا کام کریں، اور خدا محروم کر دے، اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ مہراج بانو کہ مہراج بانو، احمد علی پٹیل کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرماوے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمتیں اللہ تعالی نازل فرماوے۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہر حرام سے ہماری ہمیشہ حفاظت فرما. زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما. اے اللہ آپ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے ان تمام کو لگاتے ہوئے اللہ آپ کے دین کی مقبول خدمات کے لیے عافیت سے ہمیں قبول فرما لیجیے. ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ. پورے عالم میں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرماؤ. ہر ایک کو حلال برکت والی روزی عطا فرماؤ. بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ. اجڑو ہووں کو آباد فرماؤ. پریشان حال کی پریشانیوں کو ختم فرماؤ. جو بھی کلمہ پڑھنے والا جس پریشانی میں ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرما دیجیے. ان کی الجھنوں کو دور فرما دیجیے. موانعات کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرماؤ. تمام انسانوں اور جنات کو ایمان عطا فرماؤ. ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے. پورے عالم میں امن و امان عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ. اے اللہ ہر طرح کے دشمنوں سے فتینوں سے مکاروں سے حاسدوں سے اپنوں اور غیروں کے شر سے اے اللہ ہم سب کی ہر ہمیش حفاظت فرماؤ. اے اللہ جائز مرادوں کو پورا فرماؤ. اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ. ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقوی میں اخلاص میں برکت عطا فرماؤ. اے اللہ ہمارے پورے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ. یہاں جتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں اچھے تعلقات عطا فرماؤ. فتنے فساد دنگے جھگڑوں سے حفاظت فرماؤ. حلال عزت والی برکت والی روزی عطا فرماؤ. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.